إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد متفق علیہ. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ کچھ جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے مشہور حدیث کہ اللہ رب العالمین کے عرش الہی کے مستحق جو 7 لوگ ہیں ان کی تشریح بیان کی جا رہی ہے. آج کے جمعہ کے خطبے میں ان 7 خوش نصیبوں میں سے تیسرا جو شخص ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، اس کے تعلق سے گفتگو ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس صفت کا حامل بنائے، یا اس حدیث کے اندر جتنے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے ان تمام کی طرح سے ہمیں اپنے آپ کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اصلاح میں جو بھی چیزیں رکاوٹ ہوں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں دور فرمائے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمين يا رب العالمين. برادران اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں، اور بعض روایتوں میں آتا اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک شخص ہے الامام العادل، اور دوسرا شخص ہے وشاب نشأ بعبادت ربہ، عادل حکمراں، اور دوسرا وہ شخص، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، اور تیسرا وہ شخص ہے جو آج کے ہمارے جمعہ کے خطبے سے متعلق ہے، جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا، یعنی وہ مسجد سے شدید محبت کرنے والا. میرے بھائیوں، مساجد کی اس روئے زمین پر اپنی اہمیت ہے. مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں بندہ آنے کے بعد اللہ رب العالمین سے جڑ جاتا ہے. مساجد وہ جگہیں ہیں جہاں آنے کے بعد بندہ اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو اللہ کے حضور رکھتا ہے. مساجدیں وہ جگہیں ہیں کہ یہاں آنے کے بعد
ہر امیر اور غریب سب ایک رب کو پکارتے ہیں، سب اپنی اپنی ضرورتیں اس ذات واحد کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں اونچ نیچ کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا ہے، بھید بھاؤ نہیں پایا جاتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ وہ اپنے گھر کا بادشاہ ہوگا، وہ اپنے گھر کا مالک ہوگا، وہ اپنے گھر کا کروڑ پتی ہوگا، لیکن اس مسجد میں حاضر ہونے کے بعد وہ فقیر بن کر کے حاضر ہو رہا ہے۔ اس مسجد میں آنے کے بعد وہ محتاج ہے اللہ رب العالمین کی ذات کا۔ اس مسجد میں آنے کے بعد اس کے اوپر جو فرائض عائد ہوتے ہیں اسے بھی ویسے ہی ادا کرنا ہے جیسے ایک غریب آدمی کو ادا کرنا۔ لہٰذا یہ مسجدیں ہمارے دل کی صفائی کی جگہ ہیں، یہ مسجدیں ہمیں اپنی حاجتیں رکھنے کی جگہ ہیں، اور ان مسجدوں سے اگر ہم نے اپنا تعلق گہرا کر لیا تو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین جس وقت سارے بندے پریشان ہوں گے سائے کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم کرتے ہوئے خوش نصیب لوگوں کو سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یقیناً مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کا ایمان اللہ پر ہو، جس کا عقیدہ آخرت پر مضبوط ہو، جو پابند صلاۃ ہو، جو آدمی زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، وہ واقعی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا ہے سوائے اللہ۔ اسے یہ عقیدہ ہوتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی جو نقصان پہنچا سکتا ہے، ورنہ اس دنیا کے اندر مجھے کسی کے اندر کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں۔ جو نفع پہنچا سکتا ہے وہ صرف اللہ پہنچا سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے لیے نفع بخش ہو۔ اللہ تعالیٰ جتنا میرے مقدر میں لکھ رکھا ہے وہی نفع مجھے پہنچ سکتا ہے۔ اور جو لوگ ان صفات کے حامل ہوتے ہیں، اللہ نے آگے بیان فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ایسے لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے، ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرما دیا۔ معلوم کیا ہوا کہ مسجدوں کی تعمیر کا جذبہ جس کے اندر ہے اور اس کا ڈھانچہ کھڑا کرنے کے بعد وہ اپنے دل کی دنیا بدلتے ہیں اللہ پر ایمان لا کر کے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے آخرت پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں، اور جو فرائض اللہ نے عائد کیے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ان سب کو جو ادا کرتا ہے، ایسا شخص ہدایت یافتہ شخص ہے۔ ایسا شخص کسی سے ڈرتا نہیں، صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس آدمی کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو، مسجد کی تعمیر و ترقی میں، اس کو بارونق بنانے میں، اسے آباد رکھنے میں، اور یہاں پر جو کمیاں ہیں اس کی اصلاح کرنے میں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ جس آدمی کے اندر مسجد سے محبت ہو، اس آدمی کے اندر ایمان ہے، اس آدمی کے ایمان کی گواہی دینی چاہیے۔ جو آدمی مسجدوں سے جڑا رہتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، کسی بھی طرح سے مساجد سے جڑ کر کے اس مسجد کو ترقی دیتا ہے، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، مصلیوں کو سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس میں ذمہ دار بھی آتے ہیں، اس میں مصلی بھی آتے ہیں، اس میں ائمہ اور مؤذنین بھی شامل ہیں، سارے کے سارے لوگ اس کے اندر آتے ہیں۔ اب جو حدیث ہے ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی ان خوش نصیبوں میں سے ہوگا جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک نماز پڑھ کر کے وہ جب چلا جائے گھر، اپنے کام میں مصروف ہو جائے، سودا سلف لانے کے لیے بازار چلا جائے، بیوی بچوں میں جا کر کے مصروف ہو جائے، تو ایسا مصروف نہ ہو کہ صرف جمعہ کی نماز اس کے اوپر فرض تھی، اس کے بعد نہ عصر ہے، نہ ظہر ہے، نہ مغرب ہے، نہ عشاء ہے، اور پھر ہفتے بھر کی نمازیں چلیں۔ یہ ان خوش نصیبوں میں سے شمار نہیں ہوگا جس کا دل مسجد سے لٹکا ہو۔ ان خوش نصیبوں میں سے وہ شمار ہوگا جو جمعہ پڑھ کے گیا تو عصر کا منتظر رہا،
عصر پڑھ کے گیا تو مغرب کے انتظار میں رہا، جیسے ہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز اس کے کان میں ٹکرائے فوراً سارا کام کاج چھوڑ کر کے مسجد میں چلا ہے۔ وہ آدمی ان خوش نصیبوں میں سے نہیں ہے جو دکانوں میں بیٹھا ہوا کان میں آواز تو پڑتی ہے مگر ڈھیٹ بن کر کے، سرکش بن کر کے، متکبر اور گھمنڈی بن کر کے پڑا رہتا ہے موبائل کے ساتھ۔ یہی موبائل تمہیں جہنم میں لے جائے گی، اس کا غلط استعمال تمہیں جہنم رسید کرے گا۔ دکانوں میں بیٹھنے والوں، مٹر گشتیاں کرنے والوں، قیامت کے دن جب نمازی تم سے سوال کریں گے کہ آخر تم کس وجہ سے جہنم میں چلے گئے، تو وہی آیت پڑھنا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم اپنے پارٹی والوں کے ساتھ، اپنے گروپ والوں کے ساتھ، اپنے شہر محلے گاؤں والوں کے ساتھ اور اپنے بزنس پارٹنروں کے ساتھ بیٹھے گپیں ہانک رہے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، مسکین یتیموں کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہم کیا کر رہے تھے؟ صرف گپ ہانک رہے تھے، باتیں ہماری ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ باپ دادا کی کہانی، وہ رشتوں کے آپس میں جوڑنے والے جھگڑے، یہ ساری چیزیں ہماری گھنٹوں گھنٹوں بحث ہو جائے، اس میں عصر چلی جائے، اس میں مغرب چلی جائے، اس میں عشاء چلی جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو اس سائے سے محروم فرمائے گا۔ سوچو وہ عالم کیا ہوگا، سورج سوا نیزے پر، ہر آدمی اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا سائے کا محتاج ہے، مگر ہم اس سائے سے محروم ہو جائیں محض اس وجہ سے کہ غفلت کی چادر ہمارے سروں پر پڑی ہوئی ہے، ہم سرکش ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس غفلت کے چادر کو اتار کر نماز کی فکر میں لگا رہتا ہے، جو بہن اپنے سر سے غفلت کی چادر اتار پھینکتی ہے اور اپنے دل کو مسجدوں سے جوڑتی ہے، عورتیں بھی اس ضمن میں آتی ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ حدیث صرف مردوں کے لیے ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، آپ نے فرمایا نہیں، اگرچہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اگر عورتیں بھی اس کا اہتمام کرتی ہیں تو عورتیں بھی اس فضیلت کو حاصل کر سکتی ہیں، عورتیں بھی اس فضیلت کو حاصل کر سکتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی مساجد میں الگ سے انتظام ہونا چاہیے، نمازوں کے لیے، جمعہ جماعت کے لیے ان کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، آج بھی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل حدیث مساجد کے اندر اس کا باقاعدہ طور پر معقول انتظام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے سعی اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، گھر چلے گئے آپ مگر فکر لگی ہوئی ہے کہیں گہری نیند میں نہ سو جاؤں میں کھانا کھانے کے بعد، فکر لگی ہوئی ہے کہیں دور نہ نکل گیا میں کہ پھر مجھے عصر کی نماز نہیں ملے گی، فکر لگی ہوئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بازار میں چلا جاؤں میری فلاں وقت کی نماز ضائع ہو جائے، فکر دامنگیر ہے۔ آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں۔ آپ کا دل کہاں ہے؟ مسجد سے لٹکا ہوا ہے، مسجد میں دوبارہ آنے کے لیے لٹکا ہوا ہے، آپ کے اندر ایمان ہے، ایمان کی گواہی دی جا رہی ہے، یہاں پر آپ کے اندر ایمان ہے۔ کوئی ضروری نہیں اسی مسجد میں آپ آئیں، جہاں مسجد کی آواز یعنی اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آتی ہے آپ وہاں مسجد کا رخ کر لیجیے۔ کئی سلف سے یہ بات ثابت ہے۔ ثابت البنانی جو تابعی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے، کانا لا ينزل منزلا، کسی بھی جگہ جاتے اور کوئی مسجد آتی اس کے اندر داخل ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اتنی محبت تھی ان کو مسجدوں سے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ تابعی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 1-2 سال نہیں، تقریباً 60 یا 70 سال تک انہوں نے مسجد کے اندر یہ داخل ہوئے اور مؤذن اذان کہہ رہا ہے، مسجد کے اندر داخل ہوئے مؤذن اذان کہہ رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز ختم ہونے کے بعد اپنے من کی مرضی سے آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اول صف میں آنے کی حرص رکھتے ہیں، اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کی، مؤذن سے پہلے۔ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ مؤذن مسجد کا گیٹ کھول رہا ہے اور وہ پہلے سے موجود ہوا کرتے ہیں، پہلی صف کے مصلی ہیں،
ایسے کئی عمریں گزار دیا، کئی سال گزار دیے۔ سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ، ایسے اعلیٰ اعلیٰ لوگ پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ زبیر بن عوام مسجدوں سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ لوگ ان کا نام ہی رکھ دیے تھے حمام المسجد، مسجد کے جیسے کبوتر ہو، مسجد کے کبوتر ہو، جیسے چڑیا ایک جگہ اپنا گھونسلہ بنا لے تو وہاں سے نکلنا نہیں چاہتی ہے جلدی، یا جائے فوراً واپس آ جائے، تو ایسے ہی زبیر بن عوام کا معاملہ تھا۔ زبیر بن عوام مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ گھر والوں سے چھٹ جائیں، اس لیے نہیں کہ کوئی کام کاج کے لیے مجھے بھیج نہ پائے، اس لیے نہیں کہ پڑھنے کے لیے ابا مجھے بھگا نہ پائیں، اس وجہ سے نہیں، عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے مسجدوں سے محبت رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں کے اندر مسجد سے جو آدمی اپنا تعلق جوڑ کر کے رکھتا ہے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مساجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ وجاء الى المسجد، جو آدمی وضو کیا اور مسجد کو آیا فهو زائر للہ عز وجل، وہ اللہ رب العالمین کی زیارت کو آیا ہے، وہ زائر ہے، اور زائر واقعی مہمان بن کر کے آتا ہے۔ المزور فهو زائر علی اللہ عز وجل، فهو زائر للہ عز وجل علی المزور ان یکرم الزائر، جس کی زیارت کو آیا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کی مہمان نوازی کرے، اس کا اکرام کرے، ان یکرم، اس کی تکریم کرے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے مہمان کی تکریم کہاں کرے گا؟ اور آپ کو معلوم ہے اللہ جب کسی کا میزبان بن جائے تو اس کی میزبانی کتنی اعلیٰ ہوگی، وہ ذات اپنے حساب سے اس کی میزبانی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو آدمی اللہ کا مہمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی جنت میں کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد او راح، جو شخص صبح کو مسجد آیا یا شام کو مسجد آیا، اعد اللہ له فی الجنت نزلا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تکریم کی خاطر اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے والے شخص سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے، لہذا ہمیں بھی ان کی عزت کرنی چاہیے جو مساجد سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں جھڑکنا نہیں چاہیے، انہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے، ان کے لیے سہولتیں فراہم کرنی چاہیے۔ مساجد میں آنے کے بعد ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملتا ہے، اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے، دلوں کے اندر بغض اور نفرت نہیں رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو آدمی اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر آتا ہے قیامت کے دن اسے مکمل نور نصیب ہوگا۔ آپ نے فرمایا بشروا المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو لوگ مسجدوں کو اندھیرے میں پیدل چل کر کے آتے ہیں انہیں قیامت کے دن مکمل روشنی کی بشارت دے دیجیے۔ آج تو روڈوں پر لائٹیں ہیں، سڑکیں ہیں، تو یہ جو اجالا ہے یہ حقیقی اجالا تو نہیں ہے، یہ مصنوعی ہے۔ اس اجالے نے اندھیرے کو ختم نہیں کیا جو حقیقی اندھیرا ہے، اس اجالے نے، اس روشنی نے، ان لائٹوں نے حقیقی اندھیرے کو ختم نہیں کیا ہے۔ کرنٹ چلے گیا ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے، تو وہ فضیلت آج بھی شامل ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے منافقین کو سب سے بھاری نماز جو لگتی تھی وہ عشاء کی نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا اگر عشاء کی نماز کی فضیلت منافقوں کو پتہ چل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں اگر اپنے سرینوں کے بل گھسٹ کر کے آنا پڑے تو ضرور آئیں گے۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ ہم دکھائی دیتے ہیں جمعہ کی نماز میں، بہت زیادہ عصر کی نماز تک دکھائی دیتے ہیں، اس کے بعد ہم غائب ہو گئے۔ مغرب کی نماز میں بھر گئی مسجد، عشاء کی نماز میں خالی، پھر وہی پرانے مصلی۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل کرنا ہے، اپنا تعلق مسجد سے جوڑیے۔ مسجد سے تعلق جوڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ اسی میں پڑے رہیے، آپ کام کاج کو نہ جائیں، بیوی بچوں کی ذمہ داری ادا نہ کریں، یا آپ کے والدین ہیں ان کے ساتھ خدمت کے لیے آپ نہ تشریف لے جائیں، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ ابھی میں نے واضح کیا ہے، یعنی مسجد سے جوڑنے کا یا دل کو لٹکانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آ جائیں، یہاں عبادت انجام دے لیں،
دوبارہ گھر چلے جائیں تو پھر آنے کا آپ کے اندر شوق برقرار رہنا چاہیے، دوبارہ آنے کے لیے آپ کے اندر جذبہ رہنا چاہیے۔ یہ ہے مسجد سے اپنے آپ کو جوڑنا، یہ ہے مسجد کی محبت کہ پھر اگلی نماز کے لیے ہمیں جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے آتے، گھر میں رہتے، گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھٹے کپڑے سی لیتے، پیوند لگا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کام کرتے، جیسے ہی مؤذن کی اذان کی آواز آپ کے کان میں آتی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام کاج چھوڑ کے نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتے تھے، مسجد کو چلے جایا کرتے ہیں۔ نبی تھے وقت کے، وہ بھی ہمیشہ مسجد میں نہیں رہتے تھے، لیکن مسجد سے رشتہ جڑا ہوا تھا، دل لٹکا ہوا تھا کہ اب اگلی نماز کو ہمیں جانا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں بار بار لوٹ کر آتا ہے اس کے سچے مومن ہونے کی گواہی دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، اذا رأيتم الرجل يعتاد في المساجد فاشهدوا له بالایمان، جب تم دیکھو کسی آدمی کو کہ وہ بار بار مسجد کو لوٹ کر آتا ہے، کس لیے؟ صرف باتھ روم کا استعمال کرنے کے لیے؟ کس لیے آتا ہے وہ؟ مولانا صاحب مؤذن صاحب سے دعا پھکوانے کے لیے نہیں، ان سب چیزوں کے لیے نہیں۔ وہ کس لیے آتا ہے؟ وہ نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے آتا ہے، وہ آتا ہے اس میں ذکر و اذکار کے لیے آتا ہے، وہ آتا ہے مسجد میں علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، وہ آتا ہے یہاں اور جو فیض کے کام ہے ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو جو عادی ہو گیا ہو ان سب کاموں کا، مسجد میں بار بار آتا ہو، تہجد پڑھنے، نوافل کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، ان سب کے لیے آتا ہو، تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، کیونکہ یہ مسجد کی تعمیر کر رہا ہے۔ مسجد کی تعمیر میں صرف اس کا ڈھانچہ کھڑا نہ کرنا نہیں ہے، مسجد کی جو اصل روح ہے وہ ہے وہاں عبادتوں کے ذریعے مسجد کو آباد کیجیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب مسجدوں سے تم گزرو تو چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مسجد کا چرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں نمازیں پڑھو، نوافل کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، اپنے آپ کو دعا اور مناجات میں مشغول رکھو، یہی مسجدوں کے اندر چرنا، ورنہ مسجدوں میں کوئی گھاس نہیں ہوتی ہے کہ وہاں جا کے چر لیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، جو آدمی مسجد میں آتا ہے اور نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسه لا یمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا ہر شخص برابر نماز میں ہوتا ہے، ہر آدمی برابر نماز میں ہوتا ہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے۔ جماعت کھڑی ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، آپ منتظر ہیں، اسی طرح سے نماز پڑھ لینے کے بعد آپ کچھ دیر مصلی پر اپنے بیٹھے رہ گئے، آپ نماز میں ہیں۔ کتنے لوگوں کو بڑی جلدی پڑی رہتی، سلام پھیرا ٹک بول کر کے کھڑے ہو گئے کھمبے کی طرح سے، اب سارے لوگ اسی کو دیکھ رہے ہیں، نمونہ بنا ہوا بیچ سب میں بیٹھ کر کے۔ آپ اگر وہاں دعا کرتے ہیں جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو نماز پڑھ لیا ہو اور اپنے نماز کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہو، جب تک بیٹھا رہ کر کے دعا کرتا ہے، اذکار کا اہتمام کرتا ہے، ما لم یحدث، شرط یہ ہے کہ وہ کسی سے گفتگو نہ کیا ہو اور وہ بے وضو نہ ہوا ہو، تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ دو دعا کرتے ہیں، کیا دعا؟ اللہم اغفر لہ، اللہ اسے بخش۔ فرشتوں کی دعا رد ہوتی ہے، فرشتوں کی دعا رائے گاہ جاتی ہے؟ کبھی نہیں جاتی ہے۔ لہذا فرشتوں کی دعاؤں کے آپ مستحق ہو رہے ہیں۔ اور دوسری فضیلت جو ہے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا دل مسجد سے گویا لٹکا ہوا ہے، ہم مسجد کے اندر خیر محسوس کر رہے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شمار کرا رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خاص سایہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور جو اٹھ کر کے فوراً بھاگتے ہیں۔ صاحب تحفہ نے ایسے آدمی کے بارے میں کہا ہے کہ جو آدمی مومن ہوتا ہے وہ مچھلی کی طرح سے ہوتا ہے۔ مومن کی مثال مچھلی کے مانند ہے،
جس طرح مچھلی بنا پانی کے زندہ نہیں رہتی، تڑپتی ہے، ایسے مومن مسجد نہ پائے تو تڑپتا ہے۔ اور منافق ایسے ہے کہ جیسے کسی پنجرے میں کسی پرندے کو قید کر دیا جائے تو تڑپتا ہے، ایسے منافق مسجد میں آ کر کے تڑپتا ہے، کتنا جلدی سلام پھیرے کہ میں اٹھ کے بھاگوں۔ پھر امام صاحب کے رکوع اور سجدے قیام سب ناپے جاتے ہیں، کتنی لمبی نماز پڑھایا آپ نے، یہ الگ بات ہے، خیال کرنا چاہیے۔ لیکن منافقوں پر نماز بھاری پڑنے لگتی ہے، 1 منٹ 1.5 منٹ بڑھ گیا اگر ان کی چاہت کے حساب سے تو ان پر بھاری پڑنے لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم منافق نہ بنے، ہم مومن بنے، ہم اس طرح مچھلی کی مانند رہیں جو پانی کے بغیر تڑپتی ہے، تو ہماری بھی حالت یہ ہونی چاہیے، مسجدیں نہ ملے تو ہمارے اندر تڑپ پیدا ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں اور قریوں میں، گاؤں میں، بستیوں میں مساجد بنانے کا حکم دیا ہے جہاں مسجدیں نہ ہوں، کیونکہ وہ محلہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا جہاں مساجد نہ ہو۔ جہاں مساجد نہ ہو بہت مشکل ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ایسی جگہوں پر جب بھی ہم جائیں تو سب سے پہلے مسجد تلاشیں۔ صحابہ اپنے گھروں کو بساتے تھے تو مسجد کے قریب بسایا کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ دور والوں کو فضیلت نہیں ہے، جگہ نہیں ہے قریب میں تو دور بھی بس سکتے ہیں، لیکن مسجد سے رشتہ اپنا جوڑ کر کے رکھیے۔ یہ بہانہ مت کیجیے کہ میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے اس لیے میں نماز کو نہیں آ سکتا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، تو جو آدمی نماز پڑھ کر کے نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے حق میں دو دعا کرتے، اللہم اغفر لہ، اللہ اسے بخش دے، اللہم ارحمہ، اللہ اس پر رحم فرما۔ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، یہاں تک کہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، اے نبی آپ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اگر اللہ کا رحم نہ ہو، آپ پر اللہ رحمت نہ کرے تو آپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے، تو آپ نے کہا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ نبی ہو کر کے اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، کیا ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے اگر آپ رحمت چاہتے ہو، اپنی بخشش چاہتے ہو، نماز پڑھ کے کھمبے کی طرح کھڑے مت ہو جاؤ، بیٹھ کر کے انتظار کرو، اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھو، دعا کرو، اس کے بعد آپ سکون و اطمینان سے جائیے۔ ابھی جمعہ کی نماز ختم ہوتی ہے، سیڑھیوں پر جام لگ جاتا ہے، 2 منٹ 3 منٹ کسی کو صبر نہیں ہے کہ بیٹھے اور اس فضیلت کے ہم حقدار بن جائے۔ مسجدوں کے اندر ٹریفک جام ہو جاتی ہے، روڈ پورا جام ہو جاتا ہے، تعداد زیادہ آتی ہے مصلیوں کی، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، لیکن اس کو ہر نماز میں باقی رکھے، ہر نماز میں اس تعداد کو اللہ باقی رکھے۔ میرے بھائیوں، صبر سیکھو، نماز ہمیں صبر سکھاتی ہے۔ آپ تھوڑی دیر بیٹھے رہ گئے تو یہ وقت جو ہے آپ کا 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ ضائع نہیں دے گا، آپ نماز میں ہیں، آپ کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے، آپ فرشتوں کی دعا کے حقدار بن رہے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اور اٹھ کے چلے گئے اگر آپ تو پھر اس دعا سے محروم ہیں، آپ نماز کے ثواب سے آپ محروم ہیں، یعنی اب پھر آپ کے نماز کا کھاتا بند ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا جو شخص بھی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، لا یزال احدکم، نماز میں ہوتا ہے جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، تحبس لا یمنعہ، اسے نہ روکتی ہو اپنے گھر والوں کی طرف جانے سے مگر نماز۔ وہ گھر والوں کے پاس جاتا کیوں ہے؟ گھر والوں کے پاس گیا ہے، ضرورت پوری ہو گئی، واپس آ گیا مسجد، پھر واپس آ جاتا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ حدیث سنے ہم اب مسجد میں ہی دھرنا دے دیں گے، نہیں، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، والدین کا بھی حق ہے، اسی لیے اللہ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو تو زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ان ساری فضیلتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت مسجد کی طرف چل کر آنے والے کو الرباط فی سبیل اللہ، یعنی مجاہد جو آدمی سرحد پر حفاظت کرتا ہے اس کی طرح گردانا۔ سرحد پر جو مجاہد ہوتا ہے وہ ہمیشہ الرٹ رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے۔ وہ کیا الرٹ رہتا ہے کہ اگر میں ذرا بھی چوک کیا تو میرے پیچھے کئی لوگوں کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے دشمن کے طرف سینہ کر کے ہمیشہ چوکنا رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے۔ اسی طرح سے جو آدمی مسجد کو کثرت کے ساتھ آتا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سرحدی محافظ گردانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے بات کی طرف نہ کر دوں
جس پر تم عمل کر لو تو تمہارے گناہ مٹ جائیں؟ ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے گناہ مٹ جائیں۔ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے گناہ مٹ جائے۔ تو حدیث سنیے، 3 کام کیجیے آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ مٹائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود بھی مکمل وضو کرنا۔ سردی ہے، گرمی ہے، پانی بہت گرم ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، طبیعت خراب ہے، اس کے باوجود آپ مکمل کامل وضو کر رہے ہیں، اچھی طرح سے وضو کر رہے ہیں، آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسرا عمل وکثرۃ الخطی الی المساجد، مسجدوں کی طرف بکثرت چل کر کے آنا، قدم بڑھانا، زیادہ سے زیادہ مسجدوں کی طرف چل کر کے آنا۔ اعلان کیا جاتا ہے جن کے گھر قریب ہوں وہ گاڑیوں پر نہ آئے، پیدل آئے، ثواب حاصل کیجیے۔ وکثرۃ الخطی الی المساجد، دور دراز والے ہیں بہانہ نہ کریں، وہ بھی مسجد کو آئیں، یہ ثواب حاصل کرے، اللہ آپ کے گناہ کو مٹا دے گا۔ وکثرۃ الخطی الی المساجد، تیسری چیز ہے وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز سے فارغ ہوئے دوسری نماز کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا، کیونکہ یہ سب نیکیاں ہیں۔ ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں جو ہے آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ نے ایک نماز پڑھی، دوسری نماز کے درمیان کے صغیرہ گناہوں کو وہ اگلی نماز مٹا دے گی۔ وضو کیا آپ نے، اس سے بہت سارے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں صرف حدیث میں لکھنے اور مدرسوں میں پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، ان باتوں کو عملی جامہ پہنائیے، عملی جامہ پہنائیے، اپنے دین کی دنیا کو بدلیے، اپنے آپ کو بدلیے، اور ان خوش نصیبوں میں اپنا شمار کرائیے جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے حقدار ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج بہت سارے لوگ مسجد میں حاضر تو ہوتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کے پابند تو ہیں، لیکن مسجد میں داخل ہو گئے، نماز سے پہلے بھی نماز کے بعد بھی انہیں دیکھا جاتا ہے کہ نوافل اور سنن میں مشغول نہ ہو کر کے اس ڈبے میں یعنی موبائل میں مشغول رہتے ہیں۔ سلام پھیرنے، نماز کھڑی ہونے سے پہلے کوئی میسج کر دیا، نماز پڑھنے کے بعد پھر فوراً موبائل اٹھاتے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، جو بھی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ہے سب کو چیک کر لیتے ہیں۔ دل بے چین ہوتا ہے نماز کے اندر۔ کہاں آپ کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے؟ کہاں آپ کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہے؟ مسجد کے جو آداب ہیں ان آداب کو بجا لاؤ مسجد میں جب حاضر ہو۔ مائیں بہنیں ہیں اسی طرح سے، مسجد میں آنے کے بعد صرف غیبت، چغلی، نماز پڑھنے سے پہلے، نماز پڑھنے کے بعد، اور اس طرح سے جو بے ادبی اور بے حرمتی مساجد کی ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ نے کہا تھا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں تمہیں اس حالت میں دیکھ لیے ہوتے تو اے عورتوں کی جماعت تمہیں مسجد میں آنے سے منع کر دیتی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، مسجد میں آ کر کے خیر کی باتیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھو۔ جو مسجد کے آداب ہیں مرد اور خواتین سب کے سب بجا لائے، مسجد کے اصول اور ضوابط ہیں، اس میں داخل ہونے کے آداب ہیں، ان آداب کو ملحوظ رکھیے اور اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو یہ جو تیسرا خوش نصیب ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس صفت کا حامل بنا، بلکہ یہ جو 7 خوش نصیب ہیں ان 7 خوش نصیبوں کی طرح سے ہمیں اپنے آپ کو بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم مکمل نہیں بن سکتے، کم سے کم اس کے قریب ہی اللہ رب العالمین ہمیں کر دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں جو بیمار ہے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما۔ رب العالمین بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں، انہیں حلال ذریعے معاش عطا فرما۔ بہت سارے لوگ مقروض ہیں، ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین آسانیاں مہیا فرما۔ بہت ساری ہماری بہنیں ہیں جو بے جوڑے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جن کے رشتوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، بہت سارے ہمارے ضرورت مند لوگ ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں، ان کے نکاح کے لیے کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین انہیں ان کے لیے مناسب جوڑوں کا انتظام فرما دے، اور جن کا رشتہ لگ چکا ہے اللہ رب العالمین آسانی کے ساتھ سنت کے مطابق انہیں نکاح کرنے اور شادی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم مسجد میں جب آئیں تو اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ۔
جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.